بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کی، آمین۔ بہت سارے لوگوں نے یہی پوچھا کہ اپنے ذاتی گھر نہیں ہے تو گھر کے لیے کوئی وظیفہ بتا دی، کوئی اپنا گھر ہو، چھوٹا ہو لیکن اپنا گھر ہو۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ سے جب ہم مانگتے ہیں تو تھوڑا ہو اور بہت ہو، ایک ہے اللہ کے لیے۔ اللہ تھوڑا بھی دے سکتا ہے، اللہ بہت سارا بھی دے سکتا ہے۔ تو میرے ایک ماموں تھے، وہ بولتے تھے زیادہ کیوں نہ مانگے، تو زیادہ ہمیں مانگنا چاہیے۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو آج جو وظیفہ ہے وہ اسی چیز کے لیے ہے کہ اپنا ذاتی گھر نہیں ہے۔ اپنا ذاتی گھر اگر کسی کے پاس نہیں ہے، مکانوں کے کرائے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، تو اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ جو تھوڑی سی آمدنی آتی ہے وہ تو کرایوں میں چلی جاتی ہے، اور اگر آپ کسی کے کرایہ دار ہو تو وہ لوگ بھی بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ کبھی ایک دن گزرتا نہیں ہے اس پہ کرائے کو دینے پہ کہ وہ لوگ آپ کو تنگ کرنے لگتے ہیں کہ آپ نے کرایہ نہیں دیا، وہ ایک الگ سے ذلت ہوتی ہے۔ تو بہت سارے ایسے مشکلات ہیں گھر نہ ہونے کے، کیونکہ ہر کسی کی ایک دلی خواہش ہوتی ہے اور ہر کسی کا حق بھی ہے کہ وہ چاہے، تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کا اپنا گھر ہو، اپنا ذاتی مکان ہو، اپنی چھت ہو۔ تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ یہ وظیفہ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ کچھ 2-3 دن پہلے، میں ابھی تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ورنہ میں اس دن بہت زیادہ خوش تھی، تو سوچا آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں گی، لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اب سوچا آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں، کیونکہ اس کے شیئر کرنے کے لیے میں بہت ایکسائٹڈ تھی۔ ایک لڑکی تھی، وہ آئی، وہ بولی کہ ہمارے پاس کوئی گھر نہیں ہے، اور جو ہمارا گھر ہے وہ چاچا اور تایا اور ان سب کا ہے، اور تقریباً 6-7 وہ لوگ تھے اور اس کی پھوپھیاں بھی تھی۔ وہ سب کا ایک چھوٹا سا مکان تھا، وہ سب کا شریک تھا، تو اگر اس کو بیچ بھی دیتے تو کوئی 40-50 ہزار روپے ان لوگوں کے حصے میں آتے، اور کوئی ان کا چارہ تھا نہیں، کوئی جائیداد وغیرہ تھا نہیں کہ اس میں گھر بناتے۔ تو اس نے بولا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ دیجئے کہ ہمیں اللہ اپنا گھر دے، یا پھر یہ لوگ اپنا گھر ہمیں چھوڑ دے، کیونکہ ہم اسی میں رہ رہے ہیں، باقی سب کے پاس اپنے گھر ہے، لیکن یہ بس ہم غریب ہیں تو ہمارے پاس یہ رہے۔ تو اس دوران یہ باتیں چل رہی تھی، میں نے اس لڑکی کو بولا کہ آپ یہ وظیفہ کرو اور اللہ انشاءاللہ سب بہتر کر دے گا۔ اور اس کو میں یہ وظیفہ دے کر میں بھول گئی، کیونکہ ہوں بھی تھوڑی بھلکڑ، اور اگر بھول نہیں بھی جاتی تو بہت سارے لوگ آتے تو میں بھول جاتی ہوں، کسی کے تو چہرے بھی بھول جاتی ہوں۔ اچھا، وہ لڑکی آتی جاتی رہتی ہے تو میں وہ مجھے یاد تھی۔ تو جب میں نے وہ آئی، وہ بہت خوش تھی، وہ مٹھائی ساتھ لے کر آئی۔ وہ سب کو پتہ ہے مجھے چاول بہت پسند ہے، تو وہ چاول لے کر آئی، بہت پیارے بنائے تھے۔ تو میں نے اس سے پوچھا ہے خوشی کی وجہ کیا ہے، ابھی نام نہیں لینا چاہوں گی اس کا، تو اس نے بولا کہ باجی آپ نے یہ وظیفہ بتایا تھا، اور اس سے یہ ہوا کہ پتہ نہیں میری ماں کا کہیں سے تھوڑی سی زمین نکل آئی، اور اس میں جو کہ اس کے شاید ماں کے دادا نے خریدی تھی یا کچھ ایسا، بہت ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں پر زمین ان کی ہوگی۔ تو وہ بچی یہ وظیفہ پڑھ رہی تھی، اور وہ ان ہی دنوں میں اس کو تقریباً 12 مرلے کی زمین ان کی نکل آئی، جو کہ شاید ان کے اماں کے دادا نے خریدی تھی، اور پھر ادھر تھوڑا سا پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس میں اس کی ماں کو 12 مرلے دینے تھے انہوں نے۔
تو ایک دم سے وہ زمین اس کی نکل آئی، ان لوگوں کی نکل آئی۔ تب ان لوگوں نے یہ سوچا کہ چلو اب وہ بچی آئی میرے پاس اور مجھے بولنے لگی کہ زمین تو نکل آئی ہے، اب چاچا اور تایاؤں کو بول دیا ہے کیونکہ وہ لوگ تنگ کر رہے تھے کہ گھر بھیجنے، ہم نے بھی ان کو بول دیا ہے کہ آپ گھر بھیج دو، جتنا ہمارے پاس آئے گا ہم اس میں سے بھی اپنا وہ کر لیں گے، اور تھوڑی سی آبادی کر لیں گے، اور تھوڑی آبادی اپنی جب ابا کمائیں گے تو اس کے ساتھ ہی کریں گے۔ خیر یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، باقی بہت مجرب عمل ہے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی اس بچی کو یہ وظیفہ دے کر، کیونکہ اگر کسی کو میرے کچھ قرآنی کلام دینے سے کچھ اچھا کسی کا ہوتا ہے تو یہ میرے لیے بہت فخر اور بہت خوشی کی بات ہوتی ہے، تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب اس کا وظیفہ کیسا کرنا ہے؟ اچھا، پڑھنا یہ ہے، تلفظ ٹھیک ہونے چاہیے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ تو یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنا کتنا ہے؟ اچھا، عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، دونوں رکعت میں الحمد شریف جو ہے وہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد یہ آیت آپ نے پڑھنا ہے 153 مرتبہ، 153 ٹائم۔ درود شریف اول و آخر وہ تو ہر وظیفے میں شامل ہوتا ہے، تو یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ غیب سے آپ کے مکان کی، آپ کے رہنے کی جگہ کی، آپ کے سر کے چھت کی غیب سے انتظام فرمائیں گے انشاءاللہ، اور آپ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ یہ بولتے ہو کہ آپ کے اس وظیفے نے میرا کام کر دیا، تو اس وجہ سے کسی کی اچھا، میں کسی کا نام نہیں لیتی اور ان کی سٹوری میں شیئر کر دیتی ہوں، تو اس لیے آپ کے ساتھ ان کی سٹوری شیئر کر دی۔ ہاں، ان سے پوچھا بھی تھا کہ یہ سٹوری میں اپنی یوٹیوب چینل والوں کو بتاؤں، تو انہوں نے بولا کہ ہاں بالکل بتا دیجئے، لیکن میرا نام نہ لیجئے گا، تو ان کا نام نہیں لیا اور ان کی سٹوری سنا دیا آپ کو۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کرے، آمین، والسلام۔